جس کے ذمے پچھلے رمضان کے روزوں کی قضا لازمی ہو، یعنی اس نے پچھلے رمضان کے کچھ روزے نہیں رکھے، چاہے شرعی عذر کی بنا پر یا بغیر شرعی عذر کے، تو اس کے اس رمضان کے روزے قبول ہوں گے یا نہیں۔ تو یاد رہے کہ حدیث پاک ہے جس کا مفہوم ہے کہ جس شخص نے رمضان کے روزے نہ رکھے تو اب اس رمضان کے روزے اس کے قبول نہ ہوں گے، اور جس کے ذمے فرض روزے ہوں تو اس کے نفل روزے اگر رکھے گا تو وہ اس کے نفلی روزے قبول نہ ہوں گے۔ یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ لہٰذا رمضان کے حوالے سے حکم یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے پچھلے رمضان کے روزے رہتے ہیں تو اسے چاہیے کہ جلد از جلد رمضان کے روزوں کی جو ہے وہ قضا جو اس کے ذمے ہے، یعنی قضا کی ادائیگی کرنی ہے رمضان کے روزوں کی، تو وہ کر لے، کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ اور حدیث پاک کے اندر بھی آپ نے سن لیا کہ جس کے ذمے پچھلے رمضان کے روزوں کی قضا لازمی ہو تو وہ اس رمضان کے روزے اس کے قبول نہ ہوں گے۔ تو یہ جو ہے حدیث پاک کے اندر تنبیہ اور اس طرح سے جو ہے وہ وعید اس طرح سے بیان کی گئی ہے۔ تو لہٰذا جیسے بعض حضرات کی عادت یہ ہوتی ہے کہ جیسے بڑی راتیں آتی ہیں تو نفلی روزوں کے اوپر زیادہ زور دیتے ہیں، تو نفلی روزے جو ان کی فضیلت آئی ہے تو وہ رکھ تو سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی ایسا شخص ہو کہ ان دنوں میں، یعنی جو بڑی راتیں ہیں یا جن کے اندر لوگ نفلی روزے رکھ رہے ہوتے ہیں، اگر وہ نفلی روزہ رکھے تو بعد میں پھر وہ قضا روزہ نہیں رکھ سکے گا رمضان کا، اس کے ذمے جو لازم ہے، تو پھر ایسے حضرات کو چاہیے کہ ایسی راتوں میں، ایسے دنوں میں وہ جو رمضان کی قضا ہے وہ ان روزوں کو رکھ لینا چاہیے، کیونکہ کل بروز قیامت نفل کے حوالے سے انسان کی پکڑ نہیں ہے، بلکہ فرض کے حوالے سے اگر انسان اس کے اندر کوتاہی کرتا ہے، اس کی ادائیگی نہیں کرتا، تو اس حوالے سے اس کی پکڑ ہوگی، اس حوالے سے ضرور سوال کیا جائے گا۔ لہٰذا اگر رمضان شریف کے روزوں کی قضا لازمی ہے، ایک ہے یا دو یا جتنے بھی روزے رہتے ہیں، تو اگلا رمضان آنے سے پہلے یعنی جو رمضان شریف آنے والا ہے اس کے آنے سے پہلے جتنے بھی روزے آپ کے ذمے لازمی ہیں تو وہ آپ ان کی قضا لازمی یہ کر لیں۔ ہاں، اس کے ساتھ یہ بھی ضمناً سماعت فرما لیں کہ بالفرض اگر کسی کے ذمے پچھلے رمضان کے روزے ہیں، ایک یا دو یا جتنے بھی رہتے ہیں، لیکن اس نے نہیں رکھے اور اب رمضان آ گیا، تو کیا اس رمضان میں اگر روزے رکھے گا تو اس کے روزے ہوں گے یا نہیں؟ تو اس حوالے سے شرعی حکم یہ کہ اگر روزہ رکھتا ہے تو شرعی لحاظ سے اس کا روزہ تو ادا ہو جائے گا، لیکن حدیث پاک کے اندر آپ نے سنا کہ قبولیت کے حوالے سے فرمایا کہ جس کے ذمے پچھلے رمضان کے روزوں کی قضا لازمی ہو تو اس کے اس رمضان کا روزہ قبول نہیں ہوگا۔ لہٰذا جتنا جلد از جلد ہو سکے رمضان کے روزوں کی قضا ادا کر لینی چاہیے۔ دوسرا ہمارا سوال ہے کہ کوئی شخص 20 دن کے لیے عمرے پر گیا تو اب وہ نماز پوری پڑھے گا یا قصر پڑھے گا؟ تو اس حوالے سے شرعی اصول یہ ہے کہ کوئی بھی شخص کسی شہر میں گیا تو دیکھیں گے کہ وہ شہر اس کا وطن اصلی ہے یا نہیں۔ اگر اس کا وطن اصلی بھی نہیں ہے اور اس نے وہاں پر 15 دن یا 15 دن سے زیادہ ٹھہرنے کی اس کی نیت نہیں ہے تو پھر وہ نماز قصر ادا کرے گا۔ لہٰذا کوئی شخص اگر مکے یا مدینے کے باہر سے رہنے والا، کسی اور شہر کے رہنے والا یا کسی اور ملک کے رہنے والا ہے، مثلا کوئی شخص پاکستان میں یا ہندوستان کا رہنے والا ہے اور وہ عمرے کی غرض سے جاتا ہے، تو اب اگر 20 دن کا عمرہ ہے تو اب عموماً چند دن جو ہے وہ کچھ دن کے لیے ایسے حضرات مکے میں رہتے ہیں اور پھر چند دن کے لیے مدینے میں رہتے ہیں۔ مثلا اگر آپ جیسے 10 دن کے لیے کسی نے مکے میں رہنا ہے اور پھر 10 دن اس نے مدینے میں رہنا ہے، تو اب اگر دیکھیں 10 دن اس نے 2 شہروں میں رہنا ہے، کسی بھی شہر میں 15 دن یا اس سے زیادہ نہیں ٹھہرنا، تو ایسی صورت میں یہ شخص شرعی مسافر کہلائے گا اور مکے میں بھی نماز قصر ادا کرے گا اور مدینے کے اندر بھی نماز قصر ادا کرے گا۔ ہاں، اگر ایسا ہو کہ 20 دن سے زیادہ، 25 دن کا یا بالفرض 20 دن ہی کا ہے اور کسی ایک شہر میں 15 دن اس نے رکنا ہے، مکے شریف میں 15 دن رکے گا یا مدینہ شریف میں 15 دن رکے گا اور پھر دوسرے شہر میں 5 دن رکے گا، یعنی 15 سے کم رکے گا، تو دیکھا جائے گا جس شہر میں وہ 15 دن یا 15 دن سے زیادہ وہ ٹھہر رہا ہے وہیں پر اس نے اقامت کی نیت کی ہوئی ہے، تو پھر ایسی صورت میں اس شہر میں جو ہے وہ نماز پوری پڑھے گا، اور جس شہر میں 15 دن سے کم ٹھہرنے کی نیت ہے وہاں پر پھر ایسی صورت میں وہ نماز قصر ادا کرے گا۔ آخری ہمارا سوال ہے کہ نماز کے اندر جو ثنا پڑھی جاتی ہے یہ سنت مؤکدہ ہے یا غیر مؤکدہ؟ تو یاد رہے کہ نماز کے اندر ثنا پڑھنا یہ سنت مؤکدہ ہے، چاہے فرض نماز ہو، نفل ہو یا سنت ہو، کوئی بھی نماز ہو تو اس کے اندر ثنا پڑھنا یہ سنت مؤکدہ ہے، کہ اگر بالفرض کوئی ثنا پڑھنا بھول جاتا ہے تو ایسی صورت میں نماز تو ہو جائے گی، لیکن عادتاً اس کو چھوڑے گا تو ایسی صورت میں انسان گناہ گار ہوگا، لہٰذا ثنا پڑھنے کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔